آئے قرآن مجید کی مشہور سورہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ کوثر۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے بے حد و بے حساب کیا ہے۔ اللہ پاک نے جو کچھ اپنے محبوب کو عطا کیا ہے، اللہ پاک نے اس کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات اگر وہ محدود ہوتے تو ان کی حد کو قرآن میں بیان کیا جاتا کہ محبوب ہم نے آپ کو یہ کمال عطا کیا ہے، محبوب ہم نے آپ کو یہ کمال عطا کیا ہے، محبوب ہم نے آپ کو یہ خوبی عطا کی ہے۔ جب ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے، بے حد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کمالات عطا کیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ بے حد و بے حساب عطا کیا۔ اللہ پاک نے ان کی کوئی حد مقرر ہی نہیں کی۔ اگر علم عطا کیا ہے تو اس علم کی کوئی حد ہی نہیں۔ اگر اللہ پاک نے صبر عطا کیا ہے تو اس صبر کی کوئی حد ہی نہیں۔ اگر اللہ پاک نے صحاوت کا وصف عطا کیا ہے تو اس کی کوئی حد ہی نہیں۔ حضرت آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس دنیا میں آئے، آپ دیکھ لیں، ان میں انبیاء بھی ہیں، ان میں اولیاء کرام بھی ہیں، ان میں بڑی بڑی عظیم الشان شخصیات بھی ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی ثانی نہیں۔ اللہ پاک نے اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کمالات عطا کر دیے، پھر اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کے بارے میں بات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے بارے میں بات کرے، آپ کے علم کے بارے میں بات کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیگر کسی وصف کے بارے میں بات کرے، تو پھر اس بندے کا کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس۔ کیوں کہ اللہ پاک نے اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا، ان کے دلوں پر پردہ ہے، ان کے دلوں پر اللہ پاک نے مہریں لگا دی ہیں کہ وہ حق کو دیکھ ہی نہیں سکتے، حق کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس قدر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شانیں عطا کی۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرما رہا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا ذکر بلند کیا کہ کس قدر اللہ پاک نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شانیں عطا کی ہیں، اور جو وصف عطا کیا ہے اس وصف کی اللہ پاک نے کوئی حد کوئی لیمٹ مقرر ہی نہیں کی۔ ان انعامات کا شکریہ کرنے کی تلقین فرمائی جا رہی ہے کہ اے حبیب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی دیا کریں۔ کچھ اللہ کی نعمتوں کو استعمال میں لانے کے بعد شکریہ غیروں کا ادا کرتے رہے، نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے رہے، کھاتے رہے، پیتے رہے، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے رہے، لیکن جب شکریہ ادا کرنے کی باری آتی تو تب غیروں کا شکریہ ادا کرتے۔ جب قربانی دیتے تو قربانی
اللہ کے نام پر نہ دیتے، قربانی بتوں کے نام پر دے دیتے۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب کو فرما رہا ہے، کیا محبوب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی کریں، تاکہ باقی لوگوں کو بھی خبر ہو جائے، باقی لوگوں کو بھی علم ہو جائے کہ جو رب، جو ذات انسان کو نعمتیں عطا کرتی ہے، جو ذات انسان کو شانیں، رفعتیں اور بلندیاں عطا کرتی ہے، پھر اس رب کا عبادت کے ذریعے، قربانی کے ذریعے شکریہ بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو محبوب کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ تو فرمایا محبوب فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھا کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی دیا کریں، تاکہ جو ایسے لوگ ہیں کہ جو عبادت بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرتے ہیں، قربانی جو ہے وہ بتوں کے نام پہ کر دیتے ہیں، تاکہ ان کو بھی علم ہو جائے، تاکہ ان کو بھی پتہ ہو جائے کہ جس کا کھایا جاتا ہے گایا بھی اسی کا جاتا ہے، تاکہ سب کو علم ہو جائے۔ تو پھر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح عبادت کی کہ اس عبادت کا حق ادا کر دی۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب جو نبی ہے، اور پھر نبی بھی وہ ہے جو امام الانبیاء ہے، کہ جن کو اللہ پاک نے اس قدر فضیلتیں، برکتیں اور عظمتیں اور شانیں عطا کی ہیں کہ کائنات میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک ادا، ایک ایک عمل جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل راہ ہے۔ وہ ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، وہ ہماری رہبری بھی کرتا ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے کیا ہیں؟ رہبر بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں۔ تو جب بندہ ان کو مانتا ہے، ان کا امتی ہے، اپنے آپ کو ان کا غلام ثابت کرتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے نا کہ وہ بڑھ چڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے ساتھ محبت بھی کرے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو اپنانے کی کوشش بھی کرے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باوجود جو ہے ساری رات جو ہے وہ عبادت کیا کرتے، اور اس قدر عبادت کیا کرتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پاؤں مبارک ہیں وہ سوج جایا کرتے۔ اور پاؤں ایسے ہی نہیں سوج جاتے کہ بندہ 4 رکعتیں پڑھے تو پاؤں سوج جائیں، بندہ جناب 17 رکعتیں پڑھے تو پاؤں سوج جائیں، اس کے ساتھ ساتھ کوئی بندہ 15-20 نفل پڑھے تو پاؤں سوج جائیں۔ ایسے نہیں ہوتا۔ پاؤں تب سوجتے ہیں جب بندہ ایک جگہ پہ کھڑے ہو کے ساری رات عبادت میں گزار دیتا ہے، پھر پاؤں سوجتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو رات ہوتی وہ مشقت میں گزرتی۔ مشقت کیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رات جو ہے وہ عبادت میں گزارا کرتے۔ اور کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی اتنے برگزیدہ بندے ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں، آپ تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، آپ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، تو ساری رات عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں تو عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ یہ کن کا فرمان ہے؟ یہ کون فرما رہے ہیں؟ جو ہمارے پیشوا ہیں، جو ہمارے نبی ہیں۔ تو ساری رات ان کی عبادت میں گزر جاتی ہے کہ جن کے ذریعے ہماری بخشش ہونی ہے، جن کے ذریعے کل قیامت کو ہماری شفاعت ہونی ہے، جو ذات ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، ہماری بخشش کا سبب ہے، یہ ان کی زندگی کا عالم ہے کہ راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ اللہ کے حضور عبادت میں گزرتی ہے، اور ان کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، کہ ان کا ہر عمل کیا کرتا ہے؟ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔
تو دوسری طرف ہم ہیں اور ہم نے صرف ایک نعرہ ہی لگایا ہوا ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن غلامی رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو ہم لوگ قبول نہیں کرتے، آپ کی پیروی کو قبول نہیں کرتے، آپ کا طرز زندگی جو ہے اس کو اپنانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی اپنا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اپنا لیں، تو کیا یہ زندگی آسان نہ ہو؟ ایک لمحے کے لیے میں آپ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں، کیا ہماری راتیں بھی ایسے گزرتی ہیں؟ اور جتنی زندگی گزر گئی ہے، کسی ایک رات کے بارے میں سوچ لیں، کیا ہم نے کسی ایک رات کی بھی نیند اپنے خالق مالک رازق کے لیے قربان کی؟ اور اپنے لیے، اپنی ضروریات کے لیے، اپنی نفسانی خواہشات کے لیے کتنی راتیں ہم نے جاگ کے قربان کر دی، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے محبوب کو راضی کرنے کے لیے ہم نے ایک رات کی قربانی بھی نہیں دی۔ تو عشق جو ہے، جو محبت ہے، یہ اتنی آسان تو نہیں ہے کہ بندہ جناب دعویٰ کرے اور جناب بندہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں فنا ہو جائے۔ یہ دعویٰ کرنا تو میرے بھائی آسان ہے، لیکن اس منزل کا مسافر بننا یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہفتے کے بعد محفل کو سجا دینا، 15 دن کے بعد محفل سجا دینا، مہینے کے بعد محفل سجا دینا، یہ بڑا آسان کام ہے، لیکن اپنا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق ڈھالنا، اس کو گزارنا میرے بھائیوں، یہ بڑا مشکل عمل ہے۔ اگر ہم اس عمل کو اپنا لیں، اس طرز زندگی کو اپنا لیں، تو دیکھیے پھر ہماری زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، اس قدر خوبیاں عطا فرمائی کہ ان خوبیوں کی کوئی حد مقرر ہی نہیں کی۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی دیا کریں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے ایک طریقہ بن جائے، ہمارے لیے وہ عمل کیا بن جائے، سنت بن جائے، وہ ہمارے لیے حجت بن جائے، ہمارے لیے کیا بن جائے، دلیل بن جائے، اور پھر ہم اس کی پیروی کریں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے۔ نماز ایک طرف اللہ کا فریضہ ہے اور دوسری طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کیسے نماز پڑھیں؟ میرے آقا نے فرمایا جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ایسے تم بھی پڑھا کرو۔ تو گویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا کی، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی طرف سے یہ ہمارے اوپر کیا ہے، فرض ہے۔ اللہ نے بار بار قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، اس کی فضیلت عظمت کو بیان کیا، پھر اس کے مقصد کو بیان کیا کہ نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے۔ جب میرے آقا نماز ادا کرتے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اب ہم کیسے نماز پڑھیں؟ یہاں ایسے لوگوں کے لیے بھی ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو صرف کہتے ہیں کہ بھائیو بس قرآن کی معنی کریں، جب ہمارے پاس قرآن ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل تو ہمارے لیے کوئی حجت نہ ہوا، ہمارے لیے کوئی دلیل نہ ہوا۔ ان عقل کے اندھوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہر بندہ جو 2 جماعتیں پڑھ لیتا ہے، 4 لفظ پڑھ لیتا ہے، وہ دین کے بارے میں اپنے نظریات، اپنے تخیلات پیش کر رہا ہوتا ہے کہ میری دین کے بارے میں رائے یہ ہے، میرا دین کے بارے میں نظریہ یہ ہے، میرے دین کے بارے میں، میرے اس مسئلے کے بارے میں میرے یہ نظریات ہیں، میرے یہ تخیلات ہیں۔ بھائی میں آپ زید عمر بکر کون ہوتا ہے دین کے بارے میں اپنے نظریات، اپنے تخیلات پیش کرنے والے؟ کسی کی کیا جرت ہے؟ ہم نے تو بھائی دین کو اپنے تابع نہیں کرنا، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، اپنے آپ کو دین کے تابع کر دینا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو دین کے تابع کر دیا
وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، وہ قبر میں بھی کامیاب ہے، وہ حشر میں بھی کامیاب ہے۔ تو دین کس چیز کا نام ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی ہستی کو، سب کو ختم کر کے بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کا مطیع و فرما بردار بن جائے۔ یہ بندہ مومن کی کیا ہے کامیابی۔ تو قرآن کی رٹ لگانے والے اور حدیث کا انکار کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے دور ہونے والے اور لوگوں کو دور کرنے والے اور صرف قرآن کا پیغام دینے والے، مجھے بتاؤ کہ قرآن میں تو اللہ پاک نے بہت ساری چیزوں کے بارے میں صرف حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ کیسے نماز قائم کرے؟ جس طرح صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم کیسے نماز پڑھیں؟ میرے آقا نے فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسے تم بھی پڑھو۔ تو مجھے بتاؤ جو قرآن کی رٹ لگانے والا ہے، قرآن کی تلقین کرتا ہے بار بار لوگوں کو کہ قرآن پڑھا کریں، حدیث میں جو ہے نا یہ بہت سارے تضاد ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی ضعیف ہے، اس کے بارے میں جو ہے نا وہ اپنی اپنی آراء پیش کرتے رہتے ہیں، تو لہٰذا ان اختلافات سے بچ جائیں، صرف قرآن کی مان لیں۔ تو بھائیو حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا یہ ناممکن ہے۔ حدیث کے بغیر قرآن کو سمجھنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ جب ہم حدیث پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو دیکھیں گے تو خود بخود ہمیں قرآن بھی سمجھ میں آئے گی۔ آپ دیکھیں زکوٰۃ ہے، اس کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد حج ہے اور دیگر اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں حکم دیا، لیکن ان کا طریقہ کار ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی کو دیکھنا ہوگا، اس کو پڑھنا ہوگا، اس پہ عمل کرنا ہوگا، پھر ہمارے لیے جو ہے وہ دین میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اگر آپ کو جو ہے آپ کی ذات سے رخ موڑ دیا جائے تو دین میں باقی بچتا کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا نام ہی تو دین ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا نام ہی تو دین ہے۔ جس نے ان سے منہ موڑ دیا اس نے سمجھ لیں کہ دین سے بھی منہ موڑ لیا ہے۔ جو ان کا نہیں ہے وہ اللہ کا بھی نہیں ہے، اور جو اللہ کا بھی نہیں ہے وہ در در کی جو ہے وہ ٹھوکریں کھاتا پھرتا۔ تو فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ فصل لربک وانحر، بس آپ اپنے رب کے لیے نماز بھی پڑھیں اور اپنے رب کے لیے قربانی بھی دیا کریں۔ اس کے بعد فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہوگا۔ آپ کا دشمن جو ہے وہ بے نام و نشان ہوگا۔ کفار جب اسلام کی ترقی دیکھتے تو اپنا دل بہلانے کے لیے اپنے آپ کو تسلی دیا کرتے، بس چند دنوں کی بات ہے، چند مہینوں کی بات ہے، یہ چراغ ہمیشہ کے لیے گل ہو جائے گا، پھر کوئی دین کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا، کوئی بندہ دین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و تن تنہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بیٹا بھی نہیں ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منصب سنبھال لے گا۔ انہوں نے کہا کہ بس یہ چند دنوں کی بات ہے کہ دین کا کوئی نام لینا بھی گوارا نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ پاک نے دین کو وہ عروج عطا کیا، دین کو وہ ترقیاں عطا کی، دین کو وہ کمالات عطا کیے، 1500 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ہر بندہ دین کا نام لیوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنے والا ہے، ان کے نام پہ اپنی جانیں قربان کرنے والا ہے، لیکن جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بے نام و نشان کر دیا، اللہ نے اس کو بھی مٹا دیا، اللہ نے اس کی نسلوں کو بھی مٹا دیا۔ لیکن جو ان کا نام لیوا ہے وہ کل بھی زندہ تھا، وہ آج بھی زندہ ہے، وہ قیامت تک زندہ رہے گا۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حجت ہے، ہمارے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں کو آسان کرنا چاہتے ہیں،
اگر ہم اپنی زندگیوں کو خوشحال کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اطمینان چاہتے ہیں، تو میرے بھائیو اس پرفتن دور میں صرف اس کا واحد ایک ہی حل ہے کہ ہم اپنا رشتہ جو ہے وہ مدینے والی سرکار کے ساتھ جوڑ لیں۔ اگر ہمارا رشتہ مدینے والی سرکار کے ساتھ جڑ جاتا ہے، ہمارا تعلق ان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں، ہم اس دنیا میں بھی اخروی زندگی میں بھی کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اس کے بعد سورہ انعام میں اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز و نسکی اور میری قربانی و محیای و مماتی اور میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یہ آیت ہمیں کیا پیغام دیتی ہے کہ اے محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا للہ رب العالمین اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا، عالمین کا کیا ہے؟ رب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل جو ہے اس میں للہیت ہونی چاہیے، اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ نماز ہے تو نماز واقعتاً حقیقتاً اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہونی چاہیے۔ اس نماز میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے کہ میں ابا جی کے ڈر کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں اپنے استادی گرامی کے ڈر سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں فلاں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، میں لوگوں کی نظر میں اچھا بننے کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں۔ نہیں، فرمایا محبوب اپنی زبان سے فرما دیجئے اور اپنے عمل سے بتا دیجئے جو نماز ہے یہ خالصتاً اللہ کے لیے ہے، جو قربانی ہے بہت بڑا عمل ہے، سنت ابراہیمی ہے، لیکن اس میں دکھلاوا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اتنے لاکھوں کا جانور لیا، میں نے اتنے ہزاروں کا جانور لیا، میں نے اللہ کی راہ پہ قربان کیا، پھر ایک ایک کو بتانا کہ میں نے اتنے کا جانور لیا ہے، پھر اس کا دکھلاوا کرنا۔ آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ کتنا دکھلاوا ہوتا ہے کہ میں نے کتنے لاکھوں کا جانور لیا ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے، پھر اس کی بولیاں لگائی جاتی ہیں۔ ارے جب ایسا عمل کیا جائے گا تو مجھے بتاؤ کہ ایسا عمل ریاکاری اور دکھلاوے سے پاک ہے۔ اللہ تو اپنے محبوب کو بھی فرما رہا ہے، اے محبوب آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیجئے تاکہ آپ کا عمل لوگوں کے لیے حجت بن جائے، لوگوں کے لیے دلیل بن جائے۔ آپ اپنی زبان سے فرما دیجئے، اپنے عمل سے ثابت کر دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرے جینے کا مقصد، میرے مرنے کا مقصد فقط اللہ کے لیے ہے جو تمام عالمین کا رب ہے۔ تو بندہ مومن کا ہر عمل جو ہے وہ دکھلاوے سے پاک ہو، ہر عمل جو ہے وہ ریاکاری سے کیا ہو؟ پاک۔ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، چھوٹے عمل سے لے کر بڑے عمل تک، نفلی عمل سے لے کر فرضی عمل تک، کوئی بھی عمل ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ مجھے بتاؤ جن کو دکھانے کے لیے ہم عمل کرتے ہیں کیا ہمیں وہ اس کی جزا دیں گے؟ تو پھر جب لوگوں کو دکھاوے کے لیے عمل کیا جائے گا تو اللہ اس عمل کے بارے میں بھی بتائے گا اور فرمائے گا اس کی جزا مجھ سے کیوں مانگتا ہے؟ اس عمل میں تو اخلاص ہی نہیں تھا، اس میں تو للہیت ہی نہیں تھی۔ نماز تو نے میرے لیے نہیں پڑھی، لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھی ہے۔ روزہ تو نے میرے لیے نہیں رکھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھا ہے۔ تو نے حج کیا ہے میری رضا کے لیے نہیں کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے۔ تو نے قربانی کا جانور لیا، اس کو اللہ کی راہ پہ قربان کیا،
لیکن لوگوں کو دکھانا چاہتا تھا، گلی محلے میں اپنا نام بنانا چاہتا تھا، رشتہ داروں کو دکھانا چاہتا تھا کہ فلاں نے اتنے کا جانور لیا ہے، اس کو اللہ کی راہ پہ ذبح کیا ہے۔ اللہ فرمائے گا جا نا، پھر ان کی جزا بھی ان سے مانگ۔ تو جب عمل ہی اللہ کے لیے کیا جائے گا، اور جو اللہ کی ذات ہے وہ معیار کو دیکھتی ہے، مقدار کو نہیں دیکھتی۔ ہمارے ہم مقدار کو دیکھا جاتا ہے، معیار کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن جو اللہ کی ذات ہے وہ معیار کو دیکھتی ہے، مقدار کو نہیں دیکھتی۔ عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اللہ کو اس سے غرض نہیں ہے، اللہ کو اس سے غرض ہے کہ یہ عمل اس کی رضا کے لیے کتنا کیا جا رہا ہے۔ ایک بندہ احد پہاڑ کے برابر خرچ کر رہا ہے، لیکن اس کا مطمع نظر کیا ہے؟ لوگ بولیں گے نا یہ بڑا سخی تھا، اس کے پاس بڑا مال تھا، نیت میں دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو وہ عمل اجر سے کیا رہ گیا؟ دور رہ گیا، اجر سے محروم رہ گیا۔ اگر عمل چھوٹا ہے، اس کے پاس چند کوڑیاں ہیں، چند سکے ہیں، وہی اللہ کی رضا کے لیے دے دیتا ہے، اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ میرے پاس گنجائش ہی یہ تھی، اگر تو مجھے زیادہ دیتا، تو مجھے کثرت کے ساتھ دیتا، تو میں بھی آج تیری راہ پہ زیادہ دے رہا ہوتا۔ تو پھر اللہ کی ذات ہے نا، اللہ ایک اجر بھی 700 کے برابر دے دیتا ہے۔ اور پھر اللہ کہتا ہے جو اخلاص میں بڑھ جاتا ہے، تقوی میں بڑھ جاتا ہے، اللہ کہتا ہے میں اس کو بے حساب اجر عطا کرتا ہوں، اس کے لیے پیمانے رکھتا ہی نہیں، اس کے لیے ترازو استعمال کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کہتا ہے اس کو پھر میں بے حساب عطا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد اگلے مقام پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ ہرگز اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا نہ تو گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، باری تعالیٰ پھر کیا پہنچتا ہے؟ وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں جو پہنچنے والا عمل ہے وہ تمہاری طرف سے تقویٰ و پرہیزگاری ہے۔ کفار جب قربانیاں کرتے تو کیا کرتے؟ جو خون ہوتا نا، خون اکٹھا کر کے کعبہ کی دیواروں پہ ملنا شروع کر دیتے، اور جو گوشت ہوتا وہ بتوں کے پاس رکھنا شروع کر دیتے، اور جو ایسا کر لیتا وہ سمجھتا کہ میری قربانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہو چکی ہے؟ قبول ہو چکی ہے، منظور ہو چکی ہے۔ تو پھر اللہ نے انسانوں کو خطاب کیا، مسلمانوں کو خطاب کیا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقویٰ منکم، کہ اس غلط فہمی میں نہ رہنا، اللہ کی بارگاہ میں نہ ان کا خون پہنچتا ہے نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچنے والا عمل ہے وہ تو تمہاری طرف سے تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ جو تقوی میں سبقت لے گیا، جو پرہیزگاری میں سبقت لے گیا، اس کا عمل جو ہے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دیتا ہے۔ مجھے بتاؤ، جانور ذبح ہوتا ہے، ذبح ہونے کے بعد اس کا خون تو بہہ جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا، اور جو گوشت ہوتا ہے اس کو بانٹ دیا جاتا ہے، تقسیم کر دیا جاتا ہے، ہم اس کو اپنی غذا بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں نہ خون پہنچا نہ گوشت پہنچا، اللہ کی بارگاہ میں جو پہنچنے والا عمل ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے، وہ پرہیزگاری ہے۔ اور وہ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ وہ نظر آتا ہے، اس کا تعلق بھائیو دل کے ساتھ، اس کا تعلق نیت کے ساتھ۔ دیکھو نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اسماعیل کو زمین پہ لٹا دیا، پھر اس کے حلق پہ چھری بھی چلائی، لیکن اللہ کا حکم نہیں تھا۔ وہ اپنے مقصد میں، اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے، سرخرو ہو گئے۔ اور آج اللہ نے ہم سے بیٹوں کی قربانیاں نہیں مانگی کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو، اللہ نے ہم سے مال کی قربانی مانگی ہے، مال خرچ کرو، مال اللہ کی راہ میں تقسیم کرو، اچھا جانور لو، موٹا تازہ جانور لو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نیت میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے۔ تو پھر جب تم وہ جانور لیتے ہو، ذبح کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایک ایک بال کے عوض تمہیں نیکیاں عطا فرماتا، اس کا خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ مقبول پہلے ہو جاتی۔ تو پھر قربانیاں جو ہیں وہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ
ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، ہمیں تقوی کی دولت سے مالا مال کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔